بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، محرم کے واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ ابن سعد کا حسین علیہ السلام کے خلاف پیش قدمی۔ حارث بن حسیرہ کہتے ہیں کہ ابن سعد نے عصر کی نماز کے بعد اعلان کیا، اے اللہ کے سپاہی، اپنے پہاڑوں پر چڑھ جاؤ اور جنت کی بشارت حاصل کرو۔ سپاہیوں نے حسین علیہ السلام اور ان کے سپاہیوں پر چڑھائی کی۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے سامنے اپنی گود میں تلوار اور گھٹنوں پر سر رکھ کے تھوڑی دیر سو رہے تھے۔ اس کی بہن زینب نے قریب آنے والے سپاہیوں کا شور سنا تو وہ اپنے بھائی کے قریب گئی اور کہنے لگی، اے میرے بھائی، کیا آپ کو وہ آوازیں نہیں سنائی دیتی جو قریب آ گئی ہیں؟ تو حسین علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، میں نے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نیند میں دیکھا ہے اور آپ نے مجھ سے فرمایا تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ تو اس کی بہن نے اس کے چہرے پر ہاتھ مارا اور چیخ کر کہا، افسوس مجھ پر۔ تو اس نے کہا، اے بہن، تم کو کوئی تکلیف نہ ہو، پرسکون رہو، رحمان تم پر رحم کرے۔ حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بھائی، فوج آ گئی۔ تو حسین علیہ السلام اٹھے اور فرمایا، اے عباس، اپنے پہاڑ پر چڑھ جاؤ، کیا میں آپ پر قربان ہو جاؤں؟ اے بھائی، ان سے ملنے جاؤ اور ان سے پوچھو تمہیں کیا ہوا ہے، آپ کو کیا مناسب ظاہر ہوا ہے اور انہیں کیا لایا ہے۔ چنانچہ عباس تقریباً 20 سواروں کے ساتھ ان سے ملنے گئے، جن میں زبیر بن القیم اور حبیب بن مزار تھے۔ عباس نے ان سے کہا، تمہیں کیا معلوم ہوا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں گورنر کی طرف سے حکم ملا ہے کہ ہم آپ کو اس کے اختیار کے تابع ہونے کا ایک موقع پیش کریں، ورنہ ہم آپ کو ایسا کرنے پر مجبور کریں گے۔ آپ امام حسین نے علیہ السلام نے فرمایا، جلدی نہ کرو جب تک کہ میں ابو عبداللہ کے پاس واپس نہ جاؤں۔ یہ حضرت عباس علیہ السلام نے ان کو کہا، اور جو کچھ تم نے کہا ہے اسے نہ بتا دو۔ تو وہ رک گئے اور کہنے لگے، اس کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ اور ہمیں بتاؤ کہ وہ تم سے کیا کہتا ہے۔ عباس سرپٹ دوڑے اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے حسین علیہ السلام کے پاس گئے تاکہ انہیں اطلاع دیں۔ اس کے ساتھی لوگوں سے خطاب کر رہے تھے۔ حبیب بن مزار نے ظہیر بن القین سے کہا، اگر تم چاہو ان لوگوں سے بات کرو ورنہ میں ان سے بات کروں گا۔ تو ظہیر نے اس سے کہا، تمہیں یہ خیال آیا اس لیے تم ہی ان سے بات کرو۔ حبیب بن مزار نے ان سے کہا، اللہ کی قسم، کل اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت وہ لوگ ہیں جو اللہ سے اس حال میں ملیں گے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، اہل بیت اور پرہیزگار لوگوں کو قتل کرنے کے مجرم ہوں گے۔ اس شہر کے وہ لوگ جو فجر کے وقت کوشش کرتے ہیں اور اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ اس نے یہ بات ظہیر بن کین سے اس طرح کہی کہ لشکر سے اسے سن سکے، اور سننے والوں میں عذرا بن قیس بھی تھی۔ عذرا بن قیس ہم نے ایک پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ وہ ان منافقین کی بات کرتے ہیں جنہوں نے کوفہ سے حضرت امام علیہ السلام کو خط لکھے تھے۔ تو اس نے کہا، تم اپنے لیے پاکیزگی کا دعویٰ کر رہے ہو؟ تو ظہیر نے اسے جواب دیا، اے عذرا، اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس کی روح کو پاک اور ہدایت دی ہے، اللہ سے ڈرو۔ اے عذرا، میں آپ کو مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں، میں تجھ سے اللہ کی التجا کرتا ہوں، اے عذرا، ان لوگوں میں سے نہ ہو جو پاک نفسوں کو قتل کرنے میں گمراہوں کی مدد کرتے ہیں۔ عذرا نے کہا، اے ظہیر، ہم کبھی بھی ہماری رائے میں اس ایوان کے لوگوں کے پیروکاروں میں سے نہیں تھے، بلکہ آپ عثمان کے حامی تھے۔ ظہیر نے جواب دیا، کیا آپ کو میرا موقف دیکھنے کے بعد بھی معلوم نہیں ہوا کہ میں ان میں سے ایک ہوں؟ اللہ کی قسم، میں نے کبھی الحسین کو خط نہیں لکھا، نہ میں نے ان کے پاس کوئی قاصد بھیجا، اور نہ ہی میں نے ان سے اپنی حمایت کا وعدہ کیا، لیکن یہ وہی طریقہ تھا جس نے ہمیں اکٹھا کیا۔ جب میں نے حسین علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مقام کو یاد دلایا، تو میں جانتا تھا کہ وہ جس دشمن کا سامنا کرنے والا ہے وہ آپ کی پارٹی ہے، لہذا میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کی مدد کروں گا اور اس کی جماعت میں ہوں گا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حقوق کے دفاع کے لیے اپنی جان قربان کروں گا جو تم نے پامال کی ہے۔ جب حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے عمر بن سعد کی تجویز لے کر حسین علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے ان سے کہا، ان کے پاس واپس جاؤ اور اگر ہو سکے تو انہیں صبح تک مؤخر کر دو۔
وہ آج شام ہم سے دور رہیں۔ شاید ہم اپنے رب سے دعائیں مانگنے اور اس کی بخشش مانگتے ہوئے رات گزار سکیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں نے ہمیشہ اس سے دعا کرنا، اس کی کتاب کی تلاوت کرنا، بہت سی دعائیں مانگنا اور اس سے استغفار کرنا پسند کیا ہے۔ چنانچہ عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے پر سرپٹ دوڑایا اور واپس ان کے پاس گئے اور کہا، لوگو، ابو عبداللہ آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ انہیں آج رات کی مہلت دی جائے تاکہ وہ اس معاملے پر غور کریں، کیونکہ آپ کے اور ان کے درمیان اس تجویز کے بارے میں اب تک کوئی بحث نہیں ہوئی ہے، تو ہم صبح ملیں گے۔ اللہ نے چاہا ہم اس کی رضامندی دیں گے اور جو آپ ہم سے چاہتے ہیں کریں گے، اور اس پر اصرار کر رہے ہیں یا ہم اسے ناپسند کریں گے اور اس لیے اسے مسترد کر دیں گے۔ ایسا کرنے سے حسین علیہ السلام نے اس رات ان کو دور رکھنے کا ارادہ کیا تاکہ وہ اپنے گھر والوں کو اپنی ہدیات دینے اور اپنی وصیت کرنے کا موقع مل سکے۔ عمر بن سعد نے کہا، اے شمر، آپ کیا سوچتے ہیں؟ اس نے کہا، یہ آپ پر منحصر ہے، آپ کمانڈر ہیں اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ عمر نے کہا، کاش میں وہاں نہ ہوتا۔ پھر وہ اپنے لشکر کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، تمہاری کیا رائے ہے؟ عمر بن حجاج بن سلمہ الزبیدی نے کہا، اللہ پاک ہے، اللہ کی قسم اگر وہ دلام سے ہوتے اور آپ سے ایسی چیز مانگتے تو ان کا مطالبہ پورا کرنا آپ پر فرض ہوتا۔ قیس بن اشعث نے کہا، ان کی درخواست منظور کرو، میں اپنی جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ کل صبح ضرور تم سے لڑیں گے۔ ابن سعد نے کہا، خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ ایسا کرنے والے ہیں تو میں آج رات تک ان کو نہ چھوڑتا۔ علی بن حسین علیہ السلام کہتے ہیں، پھر عمر بن سعد کی طرف سے ایک قاصد ہمارے پاس اور اس مقام پر کھڑا ہو گیا جہاں ان کی آواز سنی جا سکتی تھی۔ اس نے کہا، ہم نے تمہیں کل تک کا دن دیا ہے، اگر تم نے ہتھیار ڈال دیے تو ہم تمہیں اپنے گورنر عبداللہ بن زیاد کے پاس بھیج دیں گے، لیکن اگر آپ نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ حافظ۔